بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یوسف جنجوعہ قوم ملک سلطنت چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ نیب چلا لو یا ملک چلا لو، اگر ملک چلانا ہے تو نیب کو بند کرنا ہوگا۔ شاید خاقان عباسی صاحب۔ یا نیب چلے گا یا ملک چلے گا، آصف علی زرداری صاحب۔ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کا دوسرا نام نیب، مریم صفدر صاحبہ۔ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ذریعہ ہے، احسن اقبال صاحب۔ ایسے بہت سے سیاسی اقوال زریں آپ اور ہم سن چکے ہیں، تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی نیب اتنا خطرناک اور نقصان دہ ہو چکا ہے کہ جس کو ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ملک ہی نہیں چل سکتا۔ تو ان سوالات کا اگر ہم اپنے ان قائدین سے پوچھیں، وہ اپنے نظریات کی ان حوالہ جات سے تصدیق کرتے ہیں کہ سابقہ ادوار میں نیب صرف مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نیب ہمیشہ سیاسی انجینئرنگ کا ذریعہ رہا ہے۔ تو میری نہایت احترام کے ساتھ عرض ہے اور ایک سادہ سا سوال ہے کہ ان پچھلے ادوار میں حکمران کون تھے؟ یہ تو پچھلے ادوار میں تمام ناانصافیاں اور زیادتیاں آپ خود ہی تو کرتے رہے ہیں، جن کا آپ برملا اب اعتراف بھی کر رہے ہیں اور پھر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ نیب کوئی خود رو پودا نہیں اگ پڑا جو اب کڑوا نکلا ہے تو اس کو کاٹ دیں۔ یہ آپ نے خود بویا اور اس سے ماشاءاللہ آپ نے خوب استفادہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ نیب کوئی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے جو کسی سے ذاتی دشمنی یا دوستی رکھتا ہو۔ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارے کے طور پر قائم ہوا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بدقسمتی سے اسے سابقہ ادوار میں آزادانہ طور پر کسی نے کام نہیں کرنے دیا، حالانکہ اس دور کے حکمرانوں کی یہ اولین ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی خود مختاری اور اس کی غیر جانبداری کا پورا خیال رکھتے اور ان کی غیر جانبداری برقرار رکھتے۔ لیکن وہ تو اس وقت اس نیب کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے تھے، اس لیے یہ نیب اس وقت بہت اچھا ادارہ تھا۔ اور جو القابات آج کل یہ ہمارے مہربان نیب کو دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی لقب انہوں نے اس دور میں نیب کے لیے نہیں مرمت فرمایا۔ اب حکومت نے انہی کے بنائے ہوئے نیب کو آزاد اور خود مختار بنا دیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام فیصلے خود کر رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اسی وجہ سے اب یہ ہمارے قائدین فرما رہے ہیں کہ نیب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ملک چلانا ہے تو نیب کو ختم کرنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس دور میں یہ ممکن ہے؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اب ملزمان کی مرضی اور ملزمان کی خواہش کے مطابق
ادارے بند کر دیے جائیں، عدالتیں اور تفتیشیں تبدیل کر دی جائیں، بھی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور قانون کے مطابق مظلوم مدعی اگر مطمئن نہ ہو تو اس کی درخواست پر تفتیش یا عدالت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ملزمان کی خواہش اور ملزمان کی پسند کی عدالتیں اور تفتیشیں ہوں تو پھر آپ دیکھیں کہ مدعی کو یا کسی مظلوم کو کسی ادارے کے پاس اپنی فریاد لے جانے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے دور گزر گئے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں، نیب کے قوانین میں جہاں کہیں بہتری کی گنجائش ہے، وہ ہمارے ان مہربان قائدین کو مل بیٹھ کر اتفاق رائے سے ان قوانین میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی ملک احتساب کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے شفاف اور بے رحم احتساب بہت ضروری ہے۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی ضابطہ حیات ایسا نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں سب سے بہترین، کامیاب ترین اور قابل فخر ضابطہ حیات ہے۔ اس کی بنیاد احتساب اور سخت سزاؤں پر ہے۔ جو لوگ احتساب کے خلاف گمراہ کن خیالات اور محاورات استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ خود بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور میری دعا ہے کہ ہماری قوم کو حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور انصاف کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد۔